بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحب، سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پی کے میں جو صورتحال ہے اس وقت سیلاب آنے کے بعد، وہ بہت دردناک صورتحال ہے۔ ریسکیو کا عملہ ایک چینلز کو بتا رہا تھا کہ کیسے ہمیں لاشیں ملی ہیں، آدھا جسم، کہیں ایک ٹانگ ملی ہے صرف، کہیں پوری باڈیز ملی ہیں۔ اور ایک واقعہ جو اس نے بتایا کہ ایک خاتون نے اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے چپٹائے رکھا تھا، اس کی جب لاش ملی تو اس کی گرپ اتنی مضبوط تھی کہ وہ بچہ ابھی بھی اس کے سینے پہ چپٹا ہوا تھا۔ وہ ماں کی ممتا ہے کہ اس نے آخری وقت تک اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہا۔ پھر دونوں کو الگ کر کے دفنا دیا گیا۔ جتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کے پی میں، اتنی بڑی رپورٹنگ ہم نے کیوں نہیں کی، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا تو جائزہ لو۔ کہیں بھارت نے تو کوئی یہ حرکت نہیں کی ہے۔ ویتنام میں امریکہ نے یہ ایکسرسائز کی تھی جو بعد میں ان کے کانگریس میں بھی ڈسکس ہوئی تھی۔ جی، یہ 60s کی بات ہے، اور یہ نیا ہتھیار ہے، اور اس کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو کسی چیز کی تیاری نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ چائنا اسلحہ دے گا تو ہم جنگ لڑ لیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہاں پہ کتنی رفاعی تنظیمیں پہنچی ہیں، کیا کام کر رہی ہیں، اس پہ رپورٹ ہو، کچھ انویسٹیگیشن ہو، بہت کم۔ مطلب اتنا بڑا حادثہ اور اتنی سی توجہ دے رہا ہے ہمارا میڈیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب آج کراچی میں بھی بہت بڑی بارش ہوئی ہے۔ کراچی میں بھی میں نے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس قدر فلڈ ہے اسٹریٹس پر، اور جو ہے 2-2 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اس شہر کے تو نصیب میں ہی شاید پریشانی لکھی ہے۔ وہ صوبہ سندھ کا 90% جی ڈی پی پروڈیوس کرتا ہے۔ کتنا؟ 90، دوبارہ 90 جی ڈی پی کراچی پروڈیوس کرتا ہے، لیکن سندھ کی وہی حالت ہے کہ دل سے نفرت کرنا، کسی صورت قبول نہ کرنا۔ یار کتنے 78 سال ہو گئے، اب ان کو قبول کر لو۔ تم کیسے پڑھے لکھے آدمی ہو آج تک؟ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں جو ہارڈ لائنر ہے وہ پڑھا لکھا بھی اتنا ہی متعصب ہوتا ہے جتنا ایک جاہل۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ کراچی اور سندھ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بتاؤ، جو شہر 90% تمہارے جی ڈی پی کا حصہ ہے، اس کو نہ تم جاب دیتے ہو، نہ وہاں پہ سڑک بناتے ہو، کیا کرتے ہو یار تم؟ میں تو حیران ہوں۔ یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب تک انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ بھائی یہ تمہارا حصہ ہے، تمہارے شہر کا اتنا بڑا جی ڈی پی آتا ہے، لیکن وہاں خرچ نہیں کرو گے، وہ پیسے بھی ہڑپ۔ اور ہمارے سندھیوں کے جو اندرون سندھ ہیں ان کے پیسے بھی ہڑپ۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا لوگ کیا ہیں؟ یہ مہاجر ہیں، وہ سندھی ہیں، یہ جھگڑا شروع کیا ہوا ہے۔ بھائی کہاں کے مہاجر؟ میں کبھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں سندھ میں پیدا ہوا تھا تو میں سندھی پاکستانی ہوا۔ اب یہ بات کہ مہاجر ہمارے پیرنٹس تھے، وہ اگر کہتے اپنے آپ کو ہم مہاجر ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمارے دادا حج کر کے آئے اور میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے لگوں تو بھائی حج انہوں نے کیا تھا، میں نے تھوڑی کیا تھا۔ تو میں اس بنیاد پہ ہمیشہ اپنے آپ کو پراؤڈ سندھی پاکستانی محسوس کرتا ہوں۔ لیکن یار میں بھی اب اس بڑھاپے میں آ گیا، اور اب تک وہ تعصب نہیں کٹتا ان کا کہ کسی اردو اسپیکنگ کہہ لیجیے آپ ان کو، نئے سندھی کو گلے سے لگا لیں، ان کو کچھ مراد دے دیں، وہی نفرت ہے۔ جب آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہو جائے نا، اس جہالت میں چلا جائے اس کا دماغ، تو بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، پتہ نہیں کب ہوگا۔ اچھا، اب آئیے ایک نئے ٹاپک کی طرف جو بہت اہم ہے۔ اچھا صاحب،
ضلع الہی اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے ایک نیا جال تیار کر کے لائے ہیں. اب انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ یہ نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے کہ پاکستان میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ 12 نئے صوبے بنائے جائیں. اچھا، نئے صوبے بنانے کے حق میں تو میں بھی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان جب 1947 میں جب وجود میں آیا تو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 70-80 ملین کے قریب تھی، جس میں ویسٹ پاکستان کو مائنس کر دیجئے جو ہم سے زیادہ تھے. 40% غالباً وہ تھے، 30% کچھ آگے پیچھے ہوگی فگر، ایسے ہی تھی، ٹھیک ہے نا. اور یہ تماشا بھی اس دنیا نے دیکھا کہ مائنورٹی نے میجورٹی کو نکال دیا. پاکستان بنانے والوں کو، جن میں سب سے زیادہ جس کا کردار تھا پاکستان بنانے میں بنگال کا، اس کو ہم نے نکال دیا تھا. ابھی ایک یہ نئی بحث ہے، کسی وقت کریں گے اس پہ بات. اچھا، تو جب آپ آزاد ہوئے تو اس وقت 30 ملین تھے آپ، آج 225 ملین کی پاپولیشن ہے. اس وقت بھی 4 صوبے، اس وقت بھی 4 صوبے. یہ کیسے انتظامی حال کیسے چلیں گے صوبے؟ صوبے یقیناً بننا چاہیے، لیکن اس کو لسانیت، مذہب، ان کسی بنیاد پہ نہیں بنانا چاہیے. انتظامی امور کے تحت نئے صوبوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے. یار، ہم سے زیادہ صوبے افغانستان میں بنا لیے انہوں نے، ہندوستان میں بنا لیے اپنا اسٹرکچر صحیح کرنے کے لیے. یہاں پر نیت کچھ اور ہے. ضلع الہی جو گیم کھیل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو مزدوام بخشنے کے لیے اور 27ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے وہ یہ کھیل سامنے لائے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ شک کیوں ہے؟ دیکھیے، وہ 18ویں ترمیم کا تو انہوں نے منہ سے اس دن کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ خاتمہ چاہتے ہیں. کیوں؟ 18ویں ترمیم ان صوبوں کو اختیار دیتی ہے کہ جو بھی نیچرل ریسورسز یہاں سے نکلے اس پہ پہلا حق ان صوبوں کا ہے. اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر بعد میں مرکز کا بنتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اب ریئر ارتھ منرلز نکلے ہیں، یہ جو آئل نکلنے والا ہے، وہ 18ویں ترمیم ختم کرا کے 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ پاور یہ لے جائیں اسلام آباد میں، مرکز کے پاس لے جائیں، وہ چھین لیں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں سے. وہ یہ ہے ان کا اصل. اور اس کے علاوہ نئے صوبے جب بنائیں گے تو ایک کیوس تو مچے گا، کیونکہ اس کی ابتدا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے، اگر یہ بحث شروع ہو، لوگوں کے سامنے جا کے بات کی جائے کہ دیکھو بھائی، تمہارا اس میں یہ فائدہ ہے اور اس میں ایسے ایسے کام کرنا ہے. اچھا صاحب، دیکھیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیے بغیر آل آف اے سڈن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ 12 صوبے بنانے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک طبقہ ناراض ہوگا، وہ کہے گا تم ہمارا صوبہ تقسیم کر رہے، وہ جاہل ذہن ہے، وہ کہیں گے ہمارا صوبہ کاٹ رہے، کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے. نہیں بنے گی، تمہیں فائدہ ہوگا. یہ بات ہم نے بتائی نہیں ابھی تک. دوسرے وہ لوگ خوش ہوں گے جو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ صوبہ بناؤ، ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ہم ملتان سے چلے جا رہے ہیں بھاولپور سے لاہور اپنا مسئلہ حل کرانے. یہ کتنا بڑا ڈسٹینس ہے، کتنا مسائل ہیں. یہ کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے بھائی، اس کا تو ایک ملک بن جاتا ہے اتنی آبادی میں. اور تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اب تک تم نے ہمیں وہ صوبہ نہیں بنایا. وہ خوش ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے صوبہ بنے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے پہلے کہ جو صوبہ بننے سے دونوں لوگوں کو فائدہ ہے، نہ کہ آپ اس طرح سے کام شروع کر دیں کہ ایک پولیٹیشین اپنے مفاد کے لیے ان کو کان بھرے گا، ہر منفی قوت جو ہے وہ سامنے آئے گی، تو ایک کیوس پیدا ہوگا. اچھا، وہ کیوس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے جرنیل صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان کے ہمنوا تالی بجانے والے لوگ، کہ دیکھیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اب ہمیں پاور میں رہنا چاہیے اور ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے. ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ فیک پرابلم، فیک سلوشن، ریل ڈکٹیٹرشپ، یہ وہ فارمولے پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ آگ انہوں نے لگائی ہے. یہ وہ حرکت کی جا رہی ہے کہ آپ کے گھر کو آگ بھی یہ لگائیں، پھر فائر فائٹر کے لباس میں
وہ پانی لے کے یہ پہنچ جائیں کہ ہم آگ بجھانے آئے ہیں۔ صاحبوں، جو لوگ آگ لگا کر پھر اس کو بجھانے کی بات کرتے ہیں نا، اور کرتے ہیں، بجھاتے ہیں خود، ان پہ کبھی بھروسہ مت کرنا، وہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ اسٹریٹجی اب انہوں نے بنائی ہے کہ قوم کو کنفیوز کریں گے، ان باتوں میں الجھائیں گے۔ اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں ایسے کہہ لیں گے، پرابلم ریئیکشن سولوشن اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا؟ یہ پرابلم کریٹ کریں گے، اس کے ریئیکشن سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر اس کا سولوشن پیدا کریں گے۔ قوم بڑی کلیئرٹی سے ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مہنگائی تھی لیکن کنٹرول میں تھی، 20,000 روپے کے 25,000 کے بل نہیں آتے تھے بجلی کے، اور 2,000 ارب کی کرپشن نہیں ہوتی تھی، کرپشن ہوتی تھی تھوڑی، اور حالات بہتر تھے۔ 6.2 جی ڈی پی تھا ہمارا، ہم کرونا کے باوجود آگے بڑھ رہے تھے۔ اور ان 3 سالوں میں جب سے یہ آئے ہیں عاصم منیر اور ہم نوا، ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، لوگ یہ جانتے ہیں۔ اب یہ نیا یہ جو لائے ہیں اسٹریٹجی نہیں لائے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کریں اور اپنے آپ کو ایک ہیرو کی حیثیت سے پیش کریں۔ پرابلم کریٹ کرنے کے بعد پرابلم سالور سیویئر ہم ہیں، یہ ان کی ٹیکنیک ہے۔ یہاں پہ چند اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا اور آپ اس کو خود بعد میں ایکسپلور کر لیجئے گا۔ بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ اچھا، یہ پوائنٹس ہیں جو آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا۔ یہ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ووٹ کے ذریعے تو یہ آئے نہیں ہیں جرنیل صاحب، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ساتھ جو ٹیم یہ کھلا رہے ہیں، کرپٹ ٹیم نون اور پی کی، ان کی کوئی سیاسی حیثیت رہ نہیں گئی، ان کو ووٹ ملنے والے نہیں، تو یہ اب یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا، 27ویں ترمیم، 18ویں ترمیم کا خاتمہ اور نئے صوبوں کا قیام، یعنی ان کی نیت کیا ہے اور کام کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، قوم کو کنفیوز کر کے ہر وقت یہ ڈرانا کہ اب بھارت حملہ کر کے سب کچھ تباہ کر دے گا، تمہاری آزادی چھین لے گا۔ وہ 78 ایئرز میں وہ یہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور وہ اب بھی یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بس قوم کے اندر ایک ہیجان پیدا کیے رکھنا۔ پوائنٹ نمبر 2، قوم کے اندر لسانیت، عصبیت، صوبہ بنانے کے نام پہ صوبائیت یہ پیدا ہوگی تو ان کو ریزن ملے گا کہ نہیں، ان کی ضروری ہے یہ جو ہے، اور پھر یہ اپنا سافٹ امیج بھی آہستہ آہستہ تیار کروا رہے ہیں جنرل صاحب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کو حل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، کوئی مذہبی اختلاف پیدا کر دیں قوم کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ پھر ابھی مساجد کو انہوں نے شہید کروایا تاکہ ایک فضا بنے اور پھر ہم آئیں ہیرو کی حیثیت سے، تو یہ اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، پوائنٹ نمبر 4، اکانومی خراب ہے اور ہم انویسٹر لانے والے ہیں، 20 بلین وہ دے گا، 20 بلین وہ دے گا، ریکوڈک سے ہم یہ بیچیں گے۔ یہ وہ دماغ ہیں جن کو قرضہ مل جائے آئی ایم ایف سے تو کہتے ہیں اکانومی، وہ صاحب انگلی اٹھا کے شہباز سے ٹڈے، اکانومی درست ہو گئی صاحب۔ نجم سیٹھی جیسا انسان ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے اکانومی تو ٹھیک کر دی نا انہوں نے، جی اکانومی ٹھیک کر دی۔ اکانومی ٹھیک کی؟ کبھی بازار میں جاؤ، 2,000 روپے لے کے اور سامان خرید کے آؤ تو تمہیں پتہ چلے وہ تم نے کیا نہیں ہے۔ تو یہ اکانومی ٹھیک کریں گے یہ وہ لوگ ہیں، قرضہ مل جائے یا گھر کی کوئی چیز بیچ دیں اونے پونے، اور اس سے جو رقم حاصل ہو کہتے ہیں ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہم نے ترقی کر لی۔ قرضہ ملنا، گھر کی سامان ریسورسز بیچ دینا، ایئرپورٹ گروی رکھوا دینا، ہر چیز گروی رکھوا کے پیسے لے کے کہتے ہیں اکانومی اچھی ہو گئی۔ یار ایسے ہوتا ہے کام، ویسے ہوتا ہے جیسے عمران کر رہا تھا، ایکسپورٹ بڑھا رہا تھا، جاب کریٹس کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ انویسٹرز آ رہے تھے، وہ صحیح طریقہ ہے۔ تو یہ سارا جو ڈرامہ یہ کر رہے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کی نیت جو ہے
وہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا اور ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں کسی کی گفتگو سے، نیت جو ہے وہ رب جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ نیت پہ جو اللہ نے فیصلہ رکھا ہے کہ تمہارے اعمال کا فیصلہ تمہاری نیت پہ کروں گا، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ مکاری جو ہے نا، گڈ ایکشن اور بیڈ موٹیوز والی، یہ مکاری اسی کو تو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھو جو بھی بات کرو نا، انصاف کی بات کرنے کے لیے کھل کے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے ایسے سے کہہ دیا، آپ تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، ایسے تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو جرنلزم کی زبان نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا نہیں، دیکھیے ہم کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں جو کسی کی حد تک ہو، اور کوئی گندی زبان نہیں۔ اور ہاں، آپ کو حق اور سچ برا لگتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ ان کے سپورٹر ہیں، اس لیے آپ یہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم جب بھی بات کریں گے احتیاط سے کریں گے، کسی کو برا، لیکن سچ بات ضرور کریں گے۔ اگر آپ پاکستان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔